بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں قصہ ٹی وی کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج آپ کے سامنے 17ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم اس انداز میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، مختصر سی دعا ہے لیکن عجیب چیزوں کا سوال ہے۔ وہ چیزیں کہ جو انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلے فقرے میں جو سوال کیا جا رہا ہے وہ ہدایت کا ہے۔ پروردگار ہماری ہدایت کر، کس کی طرف؟ ہدایت یعنی رہنمائی۔ کس چیز کی طرف ہدایت کر؟ نیک اعمال کی طرف۔ لہٰذا فرمایا پروردگار مجھے اعمال صالحہ کی طرف ہدایت کر، نیک اعمال کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا حق فقط و فقط تجھے حاصل ہے۔ اگر تیری ہدایت نہ ہو تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ بالاصالہ اگر کوئی ہدایت کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ ہے پروردگار، اور پھر اس کے بعد وہ افراد کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس حق سے نوازا ہے۔ بس اگر کسی کو خدا کی ہدایت نصیب نہ ہو تو اس کی کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا۔ معارف میں ہم کتب میں پڑھتے ہیں کہ ہدایت دو طرح کی ہے۔ ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی وہ کہ جو پروردگار عالم نے کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کی لیے مقرر کی۔ جمادات، حیوانات، انسان، نباتات، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے خاص طرز ہدایت کو مقرر کیا جس کا نام ہے ہدایت تکوینی۔ ایک ہدایت تشریعی ہے جو ہم انسانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید نازل کرتا ہے۔ اس ہدایت کے لیے پروردگار عالم انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اس ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے ائمہ معصومین کو بھیجا۔ یہ وہ ہدایت ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی جس کا مختلف مقامات پر ذکر ہوا۔ کتاب کی ہدایت، نبیوں کے ذریعے ہدایت۔ اگر یہ ہدایت مل جائے، ہم صاحبان ہدایت میں سے ہو جائیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اس ہدایت کے لیے ان اعمال صالحہ کی طرف ہدایت کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک، سب سے پہلی چیز اللہ کی یاد، دوسری چیز توبہ، تیسری چیز صبر، اور ایک اور چیز جو نقل ہوئی ہے روایات میں وہ ہے رزق حلال۔ اگر یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں تو اس کی اعمال صالح کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ اور صالح اور ہدایت یافتہ افراد کی کچھ نشانیاں بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی اگر ہم تلاوت کریں تو وہاں پر پروردگار عالم یہی فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صاحبان ہدایت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ان کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ اہل تقوی ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفاق کرتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے انسان ان نشانیوں کے ساتھ ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کامیابی،
اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے دعا کے اندر فرمایا پروردگارہ میری حاجتوں اور خواہشات کو پورا کر دے، واقضِ لی فیہ الحوائج والاعمال، میری حاجتوں اور خواہشات کو پورا کر دے۔ پروردگار تو وہ ہے جو کسی کے مانگنے کا انتظار نہیں کرتا، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، پروردگارہ تو اس سے سوال کیوں کروں؟ تو ہمارے دلوں کے بہتر جانتا ہے، تجھے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ جیسا کہ ہم دعائے رجب میں بھی پڑھتے ہیں، یا من یؤتی من سأل و یا من یؤتی من لم یسألہ، تو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا۔ پھر فرمایا پروردگارہ میرے سوال کا کیا فائدہ، تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے، تو نہ صرف میری بلکہ کائنات میں کوئی بھی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں، تو میں تجھے سے سوال کیوں کروں؟ تو جانتا ہے کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر ایسا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی؟ جیسا کہ یہاں پہ بھی ہے، ہم کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی حاجات کو پروردگار عالم کی خدمت میں عرض کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار عالم سے دعا کرنا، اس کا حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ وہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ یہاں تک فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی مجھ سے میری طرف رخ نہیں کرتے، میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ بس سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن اور روایات کے اندر یہ آپ کو، ہمیں سب کو حکم دیا گیا ہے کہ دعا مانگو، حقیر ترین چیز کے لیے، کم ترین چیز کے لیے بھی تم پروردگار عالم سے دعا مانگو۔ دوسری چیز یہ کہ دعا اس لیے نہیں ہے کہ صرف ہماری حاجتیں ہم اس سے طلب کریں، بلکہ دعا اس لیے ہے کہ ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کریں۔ دعا اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو تلقین کریں کہ وہ خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کریں گے تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم عاجز ہیں، ہمارے اندر انکساری ہونی چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ دعا مانگنا حقیقت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اعلان کرنا، یہ خود انسان کی تربیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، آخر میں اس دعا کو صلوات کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے۔ یقیناً صلوات کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں، نماز کی قبولیت، آداب دعا میں سے ایک صلوات ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب پروردگار عالم سے دعا مانگو تو صلوات کے ساتھ مانگو، اپنی حاجت کو صلوات کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرو، کیونکہ وہ اتنا بزرگوار ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں تمہاری حاجت صلوات کے ساتھ جاتی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ صلوات کو قبول کرے اور تمہاری حاجت کو قبول نہ کرے، لہٰذا وہ تمہاری صلوات کو بھی قبول کرتا ہے اور حاجت کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جو خود پروردگار عالم انجام بھی دیتا ہے، جس کی طرف قرآن مجید کی آیت بیان کر رہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں کو اس صلوات کے ساتھ محفوظ کریں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں روانہ کریں۔ پروردگارہ اس دعا کو ہمارے حق میں مستجاب فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔